نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم۔ پھر جب عمران کی بیوی نے بچی کو جنم دیا تو اس نے کہا اے میرے رب، میں نے تو لڑکی کو جنم دیا ہے، حالانکہ اللہ بہتر جانتا ہے جو اس نے جنا، اور وہ لڑکا جس کی خواہش تھی اس لڑکی جیسا نہیں جو اسے عطا کی گئی۔ اور اس نے کہا کہ میں نے اس بچی کا نام مریم رکھا، اور میں اسے اور اس کی اولاد کو شیطان مردود کے شر سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ حضرت عمران کے بارے میں کل میں نے آپ کے سامنے رکھا تھا کہ آپ نے اپنی زوجہ سے جو حضرت حنہ تھیں ان سے پہلے ہی کہہ دیا تھا، اور یہ ایک خدشے کا اظہار کر دیا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بیٹی پیدا ہو جائے تو پھر منت کیسے پوری ہوگی۔ تو یہاں پر اللہ رب العالمین نے اپنی قدرت کے بجائے وہی بیٹی عطا فرمائی، اور حضرت حنہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اظہار افسوس کے طور پر یہ کلمہ کہا۔ انہیں حسرت اور غم اس وجہ سے نہیں تھا کہ لڑکی کیوں پیدا ہو گئی، جیسے ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے کہ لڑکا پیدا نہیں ہوا لڑکی پیدا ہو گئی، یا کئی مسلسل لڑکیاں پیدا ہوتی ہیں تو بھی وہ ٹارچر کیا جاتا ہے، حالانکہ یہ کسی کے بس میں نہیں۔ بیٹا دینا، بیٹی دینا، یہ سب میرے رب کی قدرت ہے۔ کس کے لیے کیا بہتر ہے وہ اللہ رب العالمین، اس کے لیے بیٹے بہتر ہوتے ہیں تو کسی کو بیٹے ہی دیتا ہے۔ وہ بیٹیوں کی تمنا کرتے رہتے ہیں لیکن انہیں نہیں ملتی۔ کئی ایسے ہوتے ہیں جنہیں صرف بیٹے چاہیے ہوتے ہیں، اللہ انہیں صرف بیٹیاں ہی دیتا ہے۔ تو یہ 25ویں پارے میں آئے گا کہ جس میں بتایا کہ کبھی بیٹا بھی دیتا ہوں، بیٹی بھی دیتا ہوں، کبھی جڑوا بھی دیتا ہوں، کبھی 5 بھی رکھتا ہوں۔ اب یہاں پر یہ 5 تھی، لیکن کئی 98 سال کی عمر میں جا کر اور کئی بڑی عمر میں جا کر حضرت حنہ کو اللہ رب العالمین نے اولاد دی، اور وہ بیٹی دی۔ تو پھر یہاں پر بتایا گیا کہ یہ جو اظہار افسوس تھا تو یہ اس وجہ سے تھا کہ میری نظر اب پوری نہیں ہو سکے گی، آپ کا یہ عرض کرنا منت پوری نہ ہونے کی وجہ سے، افسوس کی وجہ سے تھا۔ اس وجہ سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ حضرت حنہ کو بیٹی ہونے کی وجہ سے افسوس تھا، کیونکہ افسوس کرنا لڑکی پیدا ہونے پر یہ کافروں کا طریقہ تھا۔ قرآن بتاتا ہے جب کافروں کے یہاں میرے آقا کے مبعوث ہونے سے پہلے، اعلان نبوت سے پہلے، جب بیٹیاں پیدا ہوتی تھی تو انہیں زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، قبر میں دفن کر دیا جاتا تھا، ایسے کئی واقعات۔ لیکن یہ اسلام نے عورت کو عزت بھی دی اور ان بیٹیوں کو عزت بھی دی۔ تو یہاں پر یہ بات بتائی گئی یہ کافروں کا طریقہ ہے۔ مسلمان کبھی بیٹی پیدا ہونے پر کبھی افسوس نہیں کرتا، وہ کہتا ہے بیٹی بھی آئی تو یہ اللہ کی رحمت ہے، بیٹا آیا تو یہ اللہ کی نعمت ہے، وہ خوش ہی ہوتا ہے، ہر حال میں اللہ کا شکر ہی ادا کرتا ہے۔ تو یہاں پر یہ بات ہمیں پتہ چلی، اور یہاں پر اللہ رب العالمین نے خاص طور پر جو جملے ارشاد فرمائے وہ سنیے۔ فرمایا کہ جو اللہ رب العالمین نے تمہیں لڑکی عطا کی ہے تو فرمایا اس کے بارے میں کوئی لڑکا اس لڑکی کی طرح نہیں ہو سکتا۔ یہ جو تمہیں بیٹی دی ہے جس کا نام مریم رکھا گیا ہے، یہ مریم جو ہے وہ تمام جہان کی عورتوں سے افضل ہوگی، یعنی اللہ اس بیٹی پر یعنی اس کی شان بتا رہا ہے کہ یہ بیٹی کتنی شان والی ہوگی کہ اپنے زمانے کی تمام عورتوں سے افضل ہوگی۔ روح اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماں ہوں گی، اور یہ رب کریم کی خاص عطا ان پر ہوگی۔ اس سے معلوم ہوا کہ بعض عورتیں بھی بعض مردوں سے افضل ہو جاتی ہیں، لیکن کوئی یہ نہ سمجھے کہ حضرت بی بی عائشہ، حضرت خدیجۃ الکبریٰ، حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے بھی بڑھ کر بی بی مریم ہو گئی۔ اس میں علماء نے بتایا کہ یہ افضل ہے، یہ بی بی مریم اپنے زمانے کی تمام عورتوں سے افضل تھی، اور میرے آقا کی لخت جگر جو ہیں، سیدہ کائنات جو ہیں، اور حضور کی امہات میں سے جو بی بی عائشہ ہیں اور خدیجۃ الکبریٰ ہیں، یہ تمام زمانے کی عورتوں سے یہ افضل ہیں۔ اور یاد رکھیے گا مریم کے معنی جو ہیں وہ عابدہ کے ہیں، عبادت والی اور خادمہ کے ہیں۔ یہاں پر اس آیت میں ایک اور بات بتائی گئی، وہ یہ کہ آپ نے پیدا ہونے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں یہ کہا کہ میں اسے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ تو حضرت مریم کی
والدہ نے حضرت مریم کو اور ان کی اولاد کو شیطان کے شر سے پناہ مانگی اور اللہ نے اس دعا کو قبول کیا، تو علماء کہتے ہیں کہ یہ مقبول الفاظ ہیں، اور اپنی اولاد کے لیے بھی ہمیں ایسے ہی دعا مانگنی چاہیے کہ یا اللہ ہم بھی اپنی اولادوں کو اور ان کی اولادوں کو شیطان مردود کے شر سے تیری پناہ میں دیتے ہیں۔ تو یہ ہمیں بچے پیدا ہوں تو اس طرح انہیں دعا دینی چاہیے، اور ان الفاظ سے بھی دے سکتے ہیں، انی اعوذ بک وذریتھا من الشیطان الرجیم، یہ دعا کے الفاظ سکھائے گئے۔ تو جب اپنی اولاد کو بندہ بچپن سے ہی دعائیں دے گا اور شیطان مردود کے شر سے، تو یقیناً ایسی اولاد پر اللہ کا کرم ہوگا اور وہ نیک بھی ہوگی، اپنے ماں باپ کی فرما بردار بھی ہوگی۔ آگے سنیے، فتقبلها ربها بقبول حسن وانبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب۔ تو اس کے رب نے اسے اچھی طرح قبول کیا اور اسے خوب پروان چڑھایا اور زکریا کو اس کا نگہبان بنا دیا۔ جب کبھی زکریا اس کی نماز پڑھنے کی جگہ جاتے تو اس کے پاس پھل پاتے۔ زکریا نے سوال کیا، اے مریم یہ تمہارے پاس کہاں سے آتا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا، یہ اللہ کی طرف سے ہے، بے شک اللہ جسے چاہتا ہے بے شمار رزق عطا فرماتا ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں اس آیت میں اللہ رب العالمین نے اس نظر کو جو حضرت حنا نے مانی تھی وہ قبول کی، اور لڑکے کی جگہ بی بی مریم کو اللہ نے قبول کر لیا، اور یہ انہیں احسن انداز میں اللہ نے پروان چڑھایا۔ حضرت مریم کے بارے میں مفسرین کہتے ہیں دوسرے بچوں کی بنسبت وہ بہت تیزی کے ساتھ پروان چڑھنا شروع ہو گئی۔ حضرت حنا نے ولادت کے بعد حضرت مریم کو جس طرح منت مانی تھی تو آپ نے کپڑے میں لپیٹ کر بیت المقدس کے علماء کے سامنے پیش کر دیا تاکہ وہ اسے اپنی کفالت میں لے لیں۔ مفسرین کہتے ہیں ان علماء کو بہت معزز شمار کیا جاتا تھا، اور یہ علماء حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، اور یہ علماء بیت المقدس کی خدمت پر مامور تھے۔ اور حضرت مریم حضرت عمران کی بیٹی تھی، تو حضرت عمران جو تھے یہ بھی بہت بڑے عالم دین تھے اور یہ بھی علماء میں شمار ہوتے تھے، اور یہ مقبول گھرانہ تھا اور بنی اسرائیل کا گھرانہ تھا اور صاحب علم خاندان کا گھرانہ تھا۔ جن کی تعداد جو علماء نے مفسرین نے لکھی وہ 27 لکھی۔ بیت المقدس کی وہ خدمت پر جو مامور تھے وہ 27 علماء تھے، اور وہ اپنے وقت کے بہت بڑے نبیوں کی اولاد میں سے تھے۔ اور حضرت مریم کو جب پیش کیا گیا تو ہر عالم دین نے ان کی پرورش کے لیے اپنی رغبت کا اظہار کیا۔ حضرت زکریا کیونکہ بی بی مریم کے خالو ہوتے ہیں، کیونکہ حضرت حنا اور حضرت عیشہ جو تھیں یعنی زکریا علیہ السلام کی جو زوجہ تھی آپس میں دونوں بہنیں تھیں، تو یہ خالو ہوئے، تو یہ خالو بھی تھے، اور آپ نے ان علماء کو کہا کہ یہ میں اس کا لینے کا زیادہ حقدار ہوں کیونکہ ان کی خالہ جو ہیں وہ میرے گھر میں ہیں۔ تو اس پر پھر علماء نے کہا نہیں، تو پھر قرآن دازی ہوئی، اور قرآن دازی میں کہا گیا جس عالم دین کا نام نکلے گا وہ ان کی کفالت کرے گا۔ اللہ کو یہ منظور تھا، اور ابھی آپ نے آیت میں سنا کہ بی بی مریم کی کفالت کے لیے اللہ رب العالمین نے اپنے نبی حضرت زکریا علیہ السلام کو چن لیا۔ آپ ان کی کفالت میں چلی گئیں اور آپ ان کی کفالت کرتے تھے۔ اب قرآن کہتا ہے جب کفالت کرتے تھے تو پھر کیا ہوتا تھا، جب حضرت زکریا علیہ السلام بی بی مریم کے پاس آتے تو اس وقت کیونکہ آپ نے کسی عورت کا دودھ بھی نہیں پیا تھا اور بہت چھوٹی عمر تھی، تو جب آتے تو آپ کے پاس پھل دیکھتے اور وہ بے وقت ہوتے تھے، بے موسم ہوتے تھے، تو اس وقت حضرت بی بی مریم سے حضرت زکریا علیہ السلام نے آ کر اس وقت جو سوال کیا، قرآن کہتا ہے آپ نے ان سے پوچھا اے مریم یہ بتاؤ کہ تمہارے پاس یہ پھل کہاں سے آتے ہیں، ان کا وقت بھی نہیں اور بے موسم ہے اور یہ پھل تمہارے پاس یہاں پر موجود ہوتے ہیں۔ تو اس وقت جو حضرت بی بی مریم نے کہا، آپ علماء لکھتے ہیں کہ جھولے کی حالت میں
آپ نے کلام فرمایا، یہ بھی آپ کا معجزہ ہے۔ یعنی جھولے کی حالت میں آپ اپنے خالو کو جواب دیتی ہیں حضرت زکریا علیہ السلام کو کہ یہ اللہ کے پاس سے میرے پاس آتے ہیں۔ تو اس وقت آپ نے اس موقع کو غنیمت جانا اور اس وقت آپ کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ جب میرا رب جو ہے بے وقت بے موسم بغیر کسی ظاہری سبب کے میوہ دینے پر قادر ہے، تو میرا رب اس بات پر بھی قادر ہے کہ میری بیوی جو بانجھ ہے، حضرت زکریا علیہ السلام کے گھر میں بھی کوئی اولاد نہیں تھی، تو اس وقت آپ نے کہا کہ میری بیوی بانجھ ہے اور میرا رب اس بات پر قادر ہے تو میرے بڑھاپے میں بھی میری اولاد مجھے عطا کر سکتا ہے۔ تو آپ نے پھر وہاں پر دعا کی۔ قرآن کی اگلی آیت بتاتی ہے کیا دعا کی، وہ سنیے کہ وہ مقبول جگہ جو جہاں پر بے وقت موسم پھل ملتا ہے، تو اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ مجھے زکریا علیہ السلام نے پکارا۔ کیسے پکارا سنیے، ہونا علی کا دعا زکریا رب قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة انك سميع الدعاء۔ وہیں زکریا نے اپنے رب سے دعا مانگی، عرض کی اے میرے رب مجھے اپنی بارگاہ سے پاکیزہ اولاد عطا فرما، بے شک تو ہی دعا سننے والا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے اس جگہ پر جہاں بی بی مریم کو رکھا گیا تھا وہ محراب تھی، اور اس محراب کے دروازے بند کر کر آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی۔ تو علماء کہتے ہیں اس دعا سے تین چیزیں ہمیں معلوم ہوئی۔ نمبر ایک سنیے، فرماتے ہیں جس جگہ اللہ کی رحمت کا نزول ہو وہاں دعا مانگنی چاہیے، کیونکہ یہاں اللہ کی رحمت آتی تھی، کیونکہ بے وقت بے موسم بغیر کسی ظاہری سبب کے پھل آ رہا ہے، جنت کا پھل آ رہا ہے، جنت کا میوہ آ رہا ہے، تو کیا پتہ چلا اللہ کی رحمت نازل ہو رہی ہے۔ تو جہاں اللہ کی رحمت نازل ہو وہاں بندے کو دعا کرنی چاہیے۔ تو آپ بتائیے مسجد اللہ کا گھر ہے، جہاں اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں تو یہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اسی طرح خانہ کعبہ میں اللہ کی رحمتیں اتر رہی ہوتی ہیں، 120 رحمتیں اتر رہی ہوتی ہیں وہاں پر، تو وہاں بندے دعائیں مانگتے قبول ہوتی ہیں۔ اسی طرح میرے آقا کا جہاں روزہ ہے، جہاں میرے آقا تشریف فرما ہے، جو خانہ حضور کے روزہ اقدس کے سامنے جو دعائیں مانگے تو وہاں قبول ہوتا ہے۔ اور اسی طرح یہ وہ مقامات ہیں جہاں رحمت الہی کی بارش چھماسم برستی ہے، تو بندہ جب ایسے مقامات پر دعا مانگے گا اس کی دعا قبول ہوگی۔ دوسری بات، علماء کہتے ہیں کہ علماء کرام نے اس جگہ کو مقبولیت میں سے شمار کیا کہ جہاں کسی کی دعا قبول ہو، تو اس سے علماء نے یہ بھی کہا کہ جہاں اولیاء اللہ ہوں، کیونکہ اولیاء اللہ بھی کیا کرتے ہیں، اولیاء اللہ بھی ان کا وجود ہو یا جہاں وہ ہو، کیونکہ انہوں نے اس جگہ پر اللہ کی کثرت سے عبادت کی ہوتی ہے، کثرت سے دعائیں مانگی ہوتی ہیں، یا جہاں ان کا وجود ہوتا ہے، کیونکہ اللہ اپنے ولیوں سے کیسی محبت کرتا ہے، تو کہاں جہاں مزارات بھی ہوتے ہیں تو وہاں بھی اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہیں، بندہ وہاں بھی اپنے لیے دعا مانگے گا تو ضرور اس کی دعا قبول ہوگی۔ تیسری بات اس آیت سے علماء نے کہا کہ آپ نے پاکیزہ اولاد کی دعا مانگی، اور معلوم ہوا کہ صرف اولاد اللہ سے نہیں مانگنی چاہیے کہ اللہ ہمیں اولاد دے، بلکہ اس دعا میں ہمیں یہ ادب سکھایا گیا کہ جب بھی تم اولاد مانگو تو اللہ سے پاکیزہ اولاد مانگو۔ یہ دعا ہمیں سکھا رہی ہے کہ اللہ سے تم پاکیزہ اولاد مانگو گے تو پھر پاکیزہ اولاد تمہارے لیے بخشش کا سبب بن جائے گی، ورنہ اولاد تو اللہ تمہیں دے دے گا، ورنہ اولاد ہی ماں باپ کی آزمائش کا بہت بڑا سبب بن جاتی ہے۔ جیسے کہ ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ آج اولاد اپنی ماں باپ کو کس طرح ستاتی ہے، آج ماں باپ کا وہ ادب اولاد میں نظر نہیں آتا جو آنا چاہیے۔ تو یہ ساری باتیں ہمیں اس دعا سے پتہ چلی۔ تو یہ دعا بھی ہمیں جو بے اولاد ہوں یا جو آگے اولاد کی تمنا رکھتے ہوں تو یہ دعا پڑھ سکتے ہیں۔ یہ زکریا علیہ السلام کی دعا ہے، رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء۔
آگے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا فنادته الملائکۃ وهو قائم یصلی فی المحراب ان اللہ یبشرک بیحیی مصدقا بکلمۃ من اللہ وسیدا وحسورا ونبیا من الصالحین۔ اس کا ترجمہ اور تفسیر کل کریں گے کیونکہ ہمارا وقت مکمل ہو گیا۔ اللہ رب العالمین جو کچھ سنا اسے یاد رکھنے، سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ پاک جو کچھ ہم نے سنا مولا کریم اپنی بارگاہ میں قبول مقبول فرما، کوئی غلطی کوتاہی ہو معاف فرما، ہمیں قرآن حکیم کا نور عطا فرما، ہمیں قرآن حکیم کو مولا کریم اخلاص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ، عمل کی نیت کے ساتھ تیری بارگاہ میں مولا کریم جو ہمارا عمل قبول ہو مولا کریم اس نیت کے ساتھ سیکھنے سکھانے کی مولا کریم توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ قرآن حکیم کی برکت سے ہمیں باعمل بنا دے، بااخلاق بنا دے، باحیا بنا دے، باکردار بنا دے، ہماری زبانوں سے بد اخلاقیاں دور کر دے، ہمارے کردار سے بد اخلاقیاں دور کر دے، ہماری زبان کو دل آزاری والے کلمات کہنے سے محفوظ فرما دے، ہماری زبانوں کو میٹھا بنا دے، ہماری زبانوں میں تاثیر پیدا فرما، ہمیں مولا کریم تو ہم سے راضی ہو جا، ہمیں ایسا بنا دے کہ تجھے تیرے محبوب کو پسند آ جائیں۔ رب کریم قرآن حکیم کی برکتیں رحمتیں ہمیں عطا فرما، قرآن حکیم کی برکت سے یہ جتنے حاضرین موجود ہیں ان سب کی خالی جھولیوں کو بھر دے، جس کی جو مراد ہو پوری فرما، تمام کینسر کے مریضوں کو شفا عطا فرما، نور محمد کو شفا عطا فرما، اور مولا کریم جتنے بھی جہاں کہیں بیمار ہیں پریشان ہیں اللہ سب کی بیماریاں پریشانیاں بے روزگاریاں قرض داریاں مولا کریم تمام مولا کریم آزمائشیں دور فرما دے۔ وصلی اللہ تعالی